اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم صلوات بر محمد یہ فقرہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے عرض کیا گیا پرسوں بھی کل بھی کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ ہے جس میں حضرت نے کیفیت بتائی ہے اس زمانے کے لوگوں کی۔ فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں۔ ایسا نہیں کہ دین نہیں ہے، دین ہے، والدین لائق علی السنتہم، ان کے لیے لقلقہ زبان ہے، چاشنی کے طور پر ہے، مزے کے طور کے اوپر ہے، اور وہ بھی یہ جو مختصر سا دین ہے اب تک ہے جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے۔ فَإِذَا مُحَّسُوا بِالْبَلَاءِ، ذرا سا ان کو اگر آزمائش میں ڈالا جائے تو قلت دیانون، یہ جو مختصر سا دین ہے یہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، وہ بھی دیدار کم ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اسی فقرے کے عنوان سے کل بات یہاں پہنچی کہ اسی بنیاد پر مختصر دیدار کوفے کے جو افراد تھے وہ کس طرح کے تھے، اس پر کل بات ہوئی۔ اس میں دو روایتیں ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی، ایک چھٹے امام سے اور ایک پانچویں امام سے، جس میں امام نے 3 کیٹیگریز کی تھی چاہنے والوں کی، نمت اعلیٰ جن کا سب کچھ اہل بیت پر قربان ہے، نمت اسفل اور نمت اوسط، یہ 3 کیٹیگری کی تھی۔ لیکن پہلی کیٹیگری جو واقعاً اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امام نے فرمایا ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت مختصر ہے۔ اصل آغاز گفتگو جو ہمارا پرسوں ہوا تھا، 2 منٹ کے لیے جو نئے لوگ آئے ان کو سمجھا دیں کہ سماج اتنا گر چکا تھا قبل پیغمبر اسلام کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، معمولی باتوں پر 40 سال تک تلواریں کھنچ جاتی تھی۔ پھر رسول اللہ نے اس سماج کو اتنا بلند کیا کہ اب خدا کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، جس کی تعریف نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے کی۔ لیکن بعد وفات پیغمبر پھر یہ سماج پستی کی طرف گیا، اور اتنا پستی میں گیا کہ جہاں چند سکوں کی خاطر انسان نے بچوں تک کا قتل کیا ہے۔ کل تفصیل کے ساتھ طفلان مسلم کے مصائب آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے۔ وہ کیا تھا؟ 500 درہم، ایک گھوڑا، اس کے لیے 2 بچوں کی جان لے لی گئی۔ اتنا سماج گر چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سماج کو پھر واپس اسی بلندی کی طرف لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بات پہلے دن سے ہو رہی ہے نا، اب آج سے یہاں سے یہ گفتگو شروع ہوگی۔ صلوات بر محمد۔ پھر وہ کون ہے کہ جو سماج کو اپنا سب کچھ لٹا کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اسی معیار پر پہنچا دے جس معیار پر پیغمبر اکرم کے اصحاب تھے اور رسول اللہ نے جس معیار پر پہنچایا تھا؟
اس سوال کو آپ یہیں چھوڑ دیجئے، ایک 20 منٹ کے بعد واپس آتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ایک آیت سناتا ہوں قرآن مجید کی کہ ہماری آپ کی ذمہ داری، پرسنل ذمہ داری ہم لوگوں کی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ، بچاؤ اپنے کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو، کاہے سے بچاؤ؟ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اس آیت نے ہم کو کیا سبق دیا کہ اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے، اکیلے اللہ والا ہونا کافی نہیں ہے، اکیلے نمازی ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والوں کو، بال بچوں کو بھی جہنم کی اس آگ، مطلب کیا ہوا؟ اسلام سب برداشت کر لے گا، خود غرض مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ اسلام سب برداشت کر لے گا، سیلفش مسلمان برداشت۔ پہلے ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر یہ آیت اور کھل کے سامنے آئے گی۔ صلوات در محمد فارسی میں ایک نسل ہے، کہتے کنند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر ہاں زور سے، با کبوتر باز بابا، جو جس ٹائپ کا ہوتا ہے اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کی بیٹھتی ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ نہیں ہے؟ روایت بھی ہے کہ اگر پہچاننا ہو کہ زید کیسا آدمی ہے، اس کے دوستوں کو دیکھو کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو جس کا جو مزاج ہوگا۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اب آئیے، انبیاء جو اس کائنات میں آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ خدا سے بندوں کو قریب کرنا ہے نا۔ اس پورے مجمع میں سوال ہے میرا، کوئی ایسا بندہ خدا ہے جس نے فرشتے کو دیکھا ہو؟ کمیل بھائی دیکھا تم نے؟ ملک کو دیکھا ہو، ہے نا؟ اب اگر کوئی مومن ایسا ہو، ہماری آپ کی اوقات یہ ہے ہم نے دیکھا تک نہیں ہے فرشتے کو یا ملک کو، اگر کوئی مومن ایسا ہو جس کے سینے پہ بیٹھ کے فرشتے پرندوں کی شکل میں اس کو کھانا کھلا رہے ہوں، وہ ہم سے آپ سے سب سے بلند ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، سب سے بہتر ہم نے آپ نے دیکھا تک نہیں ہے۔ اور اگر کسی بندے خدا کے سینے پہ بیٹھ کے فرشتے پرندوں کی شکل میں اس کو کھانا کھلا رہے ہوں تو کتنا خدا سے قریب ہوگا، سوچ سکتے ہیں نا؟ اچھا اب جو جس ٹائپ کا ہوتا ہے دل اسی طرف کھنچتا ہے۔ موسیٰ 1,24,000 انبیاء جو خدا کے آئے ہیں، اس میں ٹاپ 4 کے جو پیغمبر ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، اس میں ٹاپ 4 میں ایک نام ہے حضرت موسیٰ کا۔ چھوٹے موٹے پیغمبر نہیں ہیں، کلیم اللہ ہے۔ جا رہے تھے، جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا، ایک اندھا لیٹا ہوا ہے، اس کے سینے پہ 2 پرندے بیٹھے ہیں، اس کے منہ میں دانہ ڈال رہے ہیں۔ تو عام آدمی تو نہیں پہچان پائے گا نا، عام آدمی کہ پرندہ ہے۔ موسیٰ نبی ہیں اور ٹاپ 4 کے انبیاء میں 1,24,000، انہوں نے توڑ لیا کہ یہ کون ہے، تو وہ دل جھکے گا نا، یہ بڑا مومن آدمی ہے جس کو فرشتہ پرندے کی شکل میں کھانا کھلا رہا۔ موسیٰ اس طرف گھوم گئے۔ اب وہ اندھا آدمی تو ہے، یہ دیکھ تو نہیں رہا ہے نا، کون صاحب؟ موسیٰ نے کہا میں نبی خدا۔ کہاں جا رہے ہیں سر؟ اب سرور اس کی زبان نہیں ہے، یہ ہم بول چال کی بڑی مشکل ہے نا، ایک ایک بات پکڑیے، بات مفہوم تک رکھیے جائے۔ صلوات درما، آپ تو سر کہاں لکھا ہے اور فلاں کہاں لکھا ہے، تو کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں مناجات کے لیے جا رہا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جب وہ خدا سے مناجات کرتے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا رپلائی بھی آتا تھا۔ بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں حضرت موسیٰ کے کہ دوران مناجات حضرت موسیٰ سے بات ہوئی ہے خدا کی، اس کو بھی پتا رہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ جا رہا ہوں مناجات کے لیے خدا سے طور پر۔ ایک کام ہمارا کر دیجیے گا، کیا نام ہے آپ کا؟ سونو بھائی، اگر تم کو یہ چانس مل جائے کہ کوئی جا کے اللہ سے پوچھ، کیا پوچھواؤ گے؟
سوچئے آپ لوگ. کمیل بھائی تم بتاؤ کیا پوچھواؤ گے؟ ذرا پوچھئے گا اللہ میاں سے یہ جو میں کورس کر رہا ہوں بی ٹیک کا صحیح ہے نہیں ہے؟ سکسیز ہو جاؤں گا نہیں ہو جاؤں گا؟ میرا لاسٹ ایئر ہے MBBS کا, اپنی جو ہے وہ دکان کر لوں یا جاب میں چلا جاؤں؟ ذرا بہت اگر کوئی اللہ والا ہوا تو کیا پوچھے گا؟ دنیا نہیں پوچھا, بزنس نہیں پوچھا, روزی نہیں پوچھا, روٹی. بہت اللہ والا صاحب دیکھ رہے ہیں میں یہ سب کر رہا ہوں ماشاءاللہ, خدا سے پوچھے گا قبول ہے کہ نہیں ہے. یہ کسی کی آخری حد ہے. جنت میں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ کسی کے لیکن وہ اتنا مطمئن تھا اپنے اوپر, ابھی بات اس پر کروں گا, اتنا مطمئن تھا کہ یار جب فرشتے مجھ کو کھانا کھلا رہے میں کچھ ہوں تبھی تو. لہذا یہ نہیں پوچھوایا اس نے کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. بالکل پرفیکٹ اپنی جگہ مطمئن. کہنے لگا یا نبی اللہ خدا سے پوچھئے گا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. بات صحیح, اس کو اطمینان اتنا, بھائی فرشتہ کھانا کھلا رہا ہے تو اتنا حق ہے پوچھنے کا نہیں اس کو. یا نبی اللہ پوچھئے گا خدا سے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ چلے گئے. بس کہتے ہیں آنے لگے, بھول گئے کیا ہوا واللہ عالم. بہرحال آواز قدرت ہے, میرے بندے نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ہاں یا اللہ اس نے پوچھا ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. کیا جواب ملے گا؟ ایک جواب خود موسیٰ کو مل چکا ہے. موسیٰ نے اپنے لیے بھی پوچھا تھا. اچھا اس کو سن لیجیے, کسی باپ کا دل خوش ہو جائے گا, دعا مل جائے گی. صلوات بر محمد. ایک کیس خود موسیٰ کا ہے, یہ سن لیجیے آپ پہلے, پھر اس پر آتا ہوں. ایک دن خود موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں پوچھ لیا, صاحب میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ, ایک قصاب ہے, گوشت کی دکان ہے اس کی, اس سے مل لو, وہ ہے جنت کا تمہارا پڑوسی. قصاب. ایک بات بتاؤں, کسی کو حقیر مت سمجھیے, کسی کام کو چھوٹا مت سمجھیے, کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھیے. پتہ نہیں ابا قبا کے باوجود تمہاری کوئی اوقات نہ ہو اور وہ دن بھر رکشہ چلانے والا رات کو 3 بجے میں کہتا ربنا اغفر لی ولوالدی, اس کی حیثیت خدا کے نزدیک ہو اور تمہاری کوئی اوقات. موسیٰ چلے گئے. واقعی دیکھا ایک دکاندار ہے, سلام علیکم. علیکم السلام. مہمان چاہیے؟ مہمان حبیب خدا ہے. دکان بند کی, آئیے صاحب تشریف لائیے. گھر پہنچا, کیا دیکھتا اوپر بلندی پر کوئی چیز جو ہے لٹکی ہوئی ہے, اس نے اتارا. اب جناب موسیٰ نے کیا دیکھا, ایک عورت, ایک بڑھیا, ایک ضعیفہ اس کے اندر گٹری میں اوپر لٹکا رکھا ہے. اس نے اس کو اتارا, ہاتھ منہ دھلایا, پکایا, اور جیسے کہ وہ کھا سکے اس طرح کر کے کھلا پلا کر کے ہاتھ منہ دھلا کر کے ٹانگ دیا. موسیٰ نے کہا کہ کیا ہے یہ؟ کہنے لگا صاحب یہ میری ماں ہے, میں غریب آدمی ہوں, معمولی سی دکان ہے میری, اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کوئی ملازمہ رکھ سکوں. میری ماں ہاتھ پیر سے مجبور ہے, معذور ہے, چل نہیں سکتی, پھر نہیں سکتی, دکان جانا یہ مجبور ہے. اگر میں اس کو نیچے چھوڑ دوں تو کوئی جانور کوئی اذیت پہنچا سکتا ہے, کیڑے مکوڑے اذیت پہنچا سکتے ہیں. تو میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو نہلاتا ہوں, دھلاتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں اور جانے لگتا ہوں, اوپر ٹانگ دیتا ہوں تاکہ کوئی چیز اذیت نہ پہنچائے. حضرت موسیٰ بہت غور سے دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ, جب تم کھلا پلا چکے تو میں نے دیکھا تمہاری ماں کا ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہا تھا, وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میری ماں کا روز کا طریقہ ہے کہ جب میں اس کی خدمت کر لیتا ہوں, کھلا پلا لیتا ہوں, وہ مجھ کو ایک دعا دیتی ہے. کیا؟ جا بیٹا, جس طرح تو میری خدمت کر رہا ہے نا, اللہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بھی تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی. کیا مطلب؟ آپ کو کیسے پتا؟ کہ میں موسیٰ ہوں, مجھ کو خدا نے بھیجا ہے یہ بتا کے کہ تو میرا پڑوسی ہے. تو وہ ہے, لیکن کسی بھی عمل پر انسان کو اپنے غرور نہیں کرنا چاہیے, گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. موسیٰ نے اس عابد کی زبانی خدا سے پوچھا, بندہ تیرا پوچھ رہا ہے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. جانتے ہیں خدا کی طرف سے جواب کیا آیا؟ اس بندے سے جا کے کہہ دو میاں جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی. اچھی سی صلوات پڑھیے, یہاں 5 منٹ بچوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں.
اتنا بڑا آدمی فرشتے جس کو کھانا کھلا رہے ہیں اس کو جواب کیا ملا؟ جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی. کچھ سمجھ میں آیا؟ کبھی بھی یہی پہچان بتائی ہے. بحار الانوار میں یہ روایت ہے رسول اللہ نے مومن کی جو پہچان بتائی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. مومن مستقل پرماننٹ دائماً ڈرتا رہتا ہے. کاہے سے؟ من سوء العاقبہ، اپنی بدانجامی سے. کیوں ڈرتا ہے؟ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ، اس لیے کہ مومن کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، غربا کی مدد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر ڈرتا رہتا ہے. یہی دہشت اصل ایمان ہے. مومن کو کبھی گھمنڈ، ایک قصہ سنا دو صلوات بر محمد. کیوں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے نا وہ کاہے پر ہے؟ اخلاص، خلوص نیت. کون گارنٹی لے سکتا ہے کہ ہماری نیت بالکل اللہ ہے؟ کون گارنٹی لے؟ خانہ صاحب کیا روایت نہیں پڑھی آپ نے؟ میں نے کہاں پڑھی ہے؟ من بکا علی الحسین ابکا وتباکا وجبت لہ الجنہ. حدیث پرفیکٹ ہے. جو روئے، رولائے، رونے والے کی صورت بنائے. روایت کیا کہتی ہے؟ جنت اس کے اوپر واجب ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. مگر ایک لفظ بیچ میں ہم بھول جاتے ہیں نا. کیا پیغمبر نے کہا؟ من بکا، امام نے کیا فرمایا؟ من بکا علی الحسین. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بیچ میں امام حسین ہے کہ نہیں ہے. اس سے اچھی میری مجلس ہو جائے، ان سے بڑھیا میرا تبرک ہونا چاہیے، ان سے اونچا میرا ذاکر ہونا چاہیے. تو جب ہر جگہ میرا ہے تو حسین کہاں رہے؟ صلوات. یہ شرط کیا ہے؟ حسین کے لیے ہونا. اسی لیے چاہیے. اسی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. ریکارڈنگ اگر وقت رہا ہوگی رسالہ حقوق امام اس میں تفصیل کے ساتھ آئے گی. یہاں اشارہ سنتے چلیے. الناس کلہم ہالکون، غرور سے بچنے والی بات عرض کر. الناس کلہم ہالکون، سارے انسان ہلاک. ہلاک مانے کمیل بھائی؟ ہلاک مانے موت کے بھی ہے، لیکن ہر جگہ ایک لفظ کی ایک میننگ نہیں ہوتی. ہلاک نجات کے اپوزٹ بھی ہے. الناس کلہم ہالکون، سب ہلاک یعنی کسی کو نجات، سب کو پھنسنا ہے. الا العالمون، سوائے علماء کے، وہ بچ جائیں گے. اب عالم کسی کو کہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن روایت کا فقرہ یہ ہے الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سب ہلاک، کسی کو نجات نہیں سوائے عالم کے. اب صاحب عالم نے کالر ٹائٹ کیا، چلو میں تو بچا. حدیث نے آگے روکا، نہیں، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہے، سب جہنمی ہیں. الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہاں تک آ گئے آپ. اب ایک آدمی ہے جو واقعی عمل کرتا ہے، وہ خوش ہوگا چلو میں تو عمل کرتا ہوں نا. کرنا آپ بھی مطمئن مت ہوئیے کہ بچ گئے. والعاملون کلہم ہالکون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے. ہو گئی بات. اب تو معاملہ ختم ہوا. کرنا ابھی بھی نہیں ختم ہوا. ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا عمل بڑے خلوص کے ساتھ ہو. ہنر یہ ہے کہ مرتے وقت تک وہ عمل آپ کے اکاؤنٹ میں باقی رہے. اس کی مثال یوں سن لیجئے. مولانا وسیع حسن صاحب بیچارے معمولی سی پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں، تو 10-20 ہزار جو تنخواہ ملتی ہے تو اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے 2-4 لاکھ اکٹھا کیے. کبھی 20 جمع کیا، کبھی 50 جمع کیا، کبھی 30 جمع کیا کہ صاحب لڑکی بڑی ہو رہی ہے، شادی کرنا ہے. اب صاحب طے وے ہو گئی، تاریخ واریخ. بیٹے کو ہم نے چیک دیا کہ جاؤ 2 لاکھ روپے نکال کے لاؤ، کچھ سامان وامان لیا جائے. وہاں سے وہ فون کرتا ہے صاحب کہ تو مینیجر صاحب کرے اس میں پیسے ہی نہیں ہے. اب میں صاحب جتنی رسیدیں تھی جمع کرنے کی سب لے کے پہنچ گیا. میں
10 جمع ہوا, یہ دیکھیے فلاں ڈیٹ میں 20 جمع کیا, فلاں ڈیٹ میں یہ کیا فلاں. کہنے لگے جمع کرنے والے چیک بک لے کے آئے ہیں آپ, نکالا کب وہ بھی تو بتائیے آپ. تو مسئلہ ہنر جمع کرنا نہیں ہے, مسئلہ اکاؤنٹ میں اس رقم کا باقی رہنا ہے. مسئلہ نیکی کے ساتھ خلوص کے ساتھ عمل کرنا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے مرتے دم تک وہ عمل ہمارے اکاؤنٹ میں باقی رہ جائے. صلوات. کب نکل جائے گا, کب نکل جائے گا نہیں معلوم. آج لڑکا پڑھ رہا ہے, MBBS کر رہا ہے, آمدنی اس کے بعد کی اتنی نہیں ہے. زید نے کہا تمہاری ساری فیس میں دیتا ہوں. MBBS ہو گیا, MD ہو گیا, DM ہو گیا, صاحب زبردست جو ہے وہ ڈاکٹر ہو گیا. اس کے عذاب 1 مہینے کا نمبر لگتا ہے. ان کے دماغ میں تھا کہ میں نے تو پڑھایا ہے, ثواب کی بات ہے یا نہیں ہے, میں نے تو پڑھایا ہے, مجھ کو تو مل ہی جائے گا. وہ جو دروازے اس کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں. اور نے کہا سر لکھوا دیجئے 3 اکتوبر کو آئیے گا, مثلا 4 نومبر کو آئیے گا. اب یہ وہیں چیخنے لگے, یہ کل کے ان کی اوقات کیا ہے, ان کا باپ ٹھیلا چلاتا تھا, رکشہ چلاتا تھا, میں نے پڑھایا. بھرے مجمع میں آپ نے بے عزت کر دیا. 10 سال پہلے جو نیکی کی تھی, آج 10 سال بعد اس آدمی کو سڑک پر بے عزت کر کے اپنی نیکی گوا بیٹھے. کس بات کا غرور ہے, کس بات کا گھمنڈ ہے. پیغمبر نے یہی فرمایا مومن کی علامت, مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے عمل پر غرور نہیں کرتا, گھمنڈ نہیں, ڈرتا رہتا. کر تو رہے ہیں, پتہ نہیں کب شیطان بہکا دے, پتہ نہیں کب ہماری زبان سے جملہ نکل جائے کس کی اہانت ہو جائے, کس کی توہین ہو جائے. قرآن میں ہے نہیں, قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھے ڈھنگ سے بات کر لینا, مسکرا کے بات کر لینا, یہ کہیں بہتر ہے اس صدقے سے جو کسی کو اذیت پہنچاتے. صلوات در محمد. ہو گئی بات. تو اب بہت لمبا نہ چلا جائے ادھر ادھر. اب جناب موسیٰ آئے, پیغمبر ہے نا, امانت دار ہے نا, ان کو پیغام پہنچانا ہے. لیکن جناب موسیٰ کو بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ بیچارہ اتنا مطمئن ہے, فرشتہ اس کو کھانا کھلا رہا ہے, جنت اپنی پکی سمجھ رہا ہے. کیسے کہوں اس کو کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے, کہیں بیچارے کو کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے, مثلا آج کی زبان میں کہا جائے. لیکن بہرحال پیغمبر ہے, پیغام تو پہنچانا ہی ہے. آئے بیٹھ گئے. اس نے ابھی نے کہا کیا ہوا صاحب. خدا نے جواب دیا. کہاں دیا تو کیا جواب ہے؟ جیسے بھی ہوا حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی اللہ نے فرمایا یار تم کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے, تو پڑوسی کی بات ہی نہیں ہوگی. کوئی بھی ہوتا اتنے اطمینان کے بعد جب اس کو جہنم کی خبر ملے گی ٹینشن میں آتا نہیں آتا. مومن آدمی تھا. اس نے کہا جناب آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھ کو, فرشتہ مجھ کو کھانا کھلا رہا ہے, میں کچھ ہوں تبھی تو, اس کے باوجود میں جنت میں نہیں جاؤں گا. خدا عادل ہے. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ حضرت موسیٰ نے, اب میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, کہ اچھا تم بتاؤ تم یہاں جنگل بیابان میں کیا کر رہے ہو؟ تم تو فلاں جگہ کے رہنے والے تھے, تم تو فلاں بستی کے رہنے والے تھے, اپنا گاؤں وطن بستی چھوڑ کے یہاں کیا کر رہے ہو جنگل بیابان میں؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میری بستی کے لوگ بے دین تھے. بس آگے اپنی منزل پر. میری بستی کے لوگ لامذہب تھے, میں نے سوچا ان سبوں کے بیچ رہوں گا میرا اپنا بھی دین برباد ہوگا, تو میں نے سوچا یہ چھوڑو ان کو ان کے حال پر, جنگل بیابان میں چلو اللہ کی عبادت کرو, کم از کم اپنی عاقبت تو بچا لو. موسیٰ نے کہا یہی تو خدا کو برا لگا ہے کہ تجھ کو اپنی نجات کی فکر تھی, میرے بقیہ بندوں کے نجات کی فکر نہیں تھی. اگر تم اس بستی میں رہتے, تبلیغ کرتے, ہدایت کرتے, 2 آدمی تو ٹھیک ہوتے. تم کو اپنی نجات کی فکر تھی, بقیہ بندوں کی نجات کی فکر نہیں تھی. خدا ایسے شخص کی عبادت کو قبول نہیں کر سکتا جو خود غرض ہو اس طرح کا. اس کو احساس ہوا کہ بات صحیح ہے. اس نے کہا یا نبی اللہ ایک پیغام اور. کہ بولو. کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے, اس کو پتا ہے نا میں اپنی بستی میں رہتا, تبلیغ و ہدایت و ارشاد کرتا, کتنے ٹھیک ہو سکتے, اس کو معلوم ہے نا سب کو جنت بھیجتے ہیں, سب کا عذاب اکیلے چکھنے کو میں تیار ہوں, ساری بستی کا عذاب مجھ کو کر دے. جناب موسیٰ گئے, واپس آئے. کیا ہوا؟ کہ اب تیری جنت پکی ہے.
میں نے کچھ کیا نہیں ہے. دیکھیے سوچ خالی بدلی ہے, صرف سوچ بدلی ہے, سب کچھ ایکسپٹ ہو گیا. کیا ہوا؟ میں نے کچھ کیا نہیں. کہ کل تک تجھ کو صرف اپنی فکر تھی, اب بقیہ بندوں کے بھی اللہ کے فکر ہو گئی ہے, تو اب تیری عبادت بھی قبول ہے, تیری ریاضت بھی قبول ہے. اب سمجھ گئے نا دین کیا ہم کو سکھلا رہا ہے؟ سیلفش مت بنو, خود غرض مت بنو. یہی قرآن کہہ رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. آپ امامہ لگا کے گھوم رہے ہیں, آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے آپ کو فکر نہیں ہے. یہ اسلام قبول نہیں کرتا. اب ہر آدمی کی اپنی اپنی اوقات ہے. اب میں آگے اپنی منزل صلوات بر محمد. تو کیا سمجھایا دین نے؟ کیا بتایا اسلام نے؟ اکیلے نہیں, اپنے ساتھ اپنا گھر, اپنا خاندان, اپنے بیوی بچے, سب کی نجات کی فکر کرو, خود غرض مت بنو. ہو گئی نا بات؟ اب ہر آدمی کی اپنی اپنی حیثیت ہے, ہر آدمی کی اپنی اپنی اوقات ہے. ہم ہیں, آپ ہیں, ہماری اوقات کیا ہے, ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم, ہماری بیوی, ہمارے 2 بچے, دیٹس آل. اپنی نجات کی فکر کریں, اپنی بیوی کو سمجھائیں بجھائیں. اس پر رکا جا سکتا ہے. ہے روایات اس طرح کی کہ اگر کسی کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے نا تو اس کی سزا جو ہے, شوہر کی بھی سزا معین ہے کہ اگر وہ روکتا ہے نہیں روکتی وہ بات الگ ہے. وَالزَّوْجْ بِذَاكَ رَاضٍ, شوہر اگر اس پر راضی ہے وہ رکھے گی. باہر بے پردہ, شوہر کے اکاؤنٹ میں گناہ لکھا جاتا رہے گا, جہنم میں گھر اس کا تیار ہوتا رہے گا. اس کی وجہ یہی ہے. اکیلے مومن ہونا انف نہیں ہے, لیکن سب کی اپنی اپنی اوقات ہے. ہم ہیں, ایک بیوی ہماری ہے, 2 بچے ہیں. اپنے کو, بیوی کو دین سکھاؤ, بچوں کو دین سکھاؤ, مذہبی بن جاؤ. ہماری اوقات اتنی ہے. ہم کو کسی مسجد میں پیش نماز بنا دیا گیا, اب ہماری حیثیت بڑھ گئی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنے لوگ ہم سے اٹیچ ہیں, ہم امام ہیں نا ان کے, تو ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو امام جمعہ بنا دیا گیا, تو اب اس دائرے میں جو لوگ آ رہے ہیں خطبے کے ذریعے جیسے بھی, دین پہنچانا ان تک ہماری ذمہ داری ہے. کسی کو نبی بنا دیا گیا, تو جتنے علاقے میں آپ کو مبعوث کیا گیا ہے اتنے علاقے تک دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. کسی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا گیا, تو اب وہ اپنی ذات تک محدود نہیں ہے. کوڑے کھائیے, ساحر کہا جائے, جادوگر کہا جائے, صلوات بر محمد, چاہے جتنی مصیبت برداشت کرنا پڑے برداشت کیجئے, مگر ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک پہنچائیے. اور رسول اللہ نے ایسا کیا ہے. سب کچھ بہت سو نے بد دعا کی ہے تاریخ میں, مگر خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنا مجھ کو ستایا گیا ہے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا ہے. نہیں ہے. ایک بار بھی آپ نے کسی ذاکر سے کسی کتاب میں پڑھا سنا کہ پیغمبر نے بد دعا کی ہو؟ اور صلوات بر محمد. ایک چھوٹی سی داستان سنیے آپ, حالانکہ ایک دوسرا قصہ سنانے کے چکر میں تھے, لیکن یہ مربوط ہو رہا ہے, اس کو سنتے چلیے. مکے اور مدینے کے درمیان کچھ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جس کے کانٹوں کا عالم یہ ہے کہ جہاں چبھ جائے ایسی سوزش ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا, جس کو کہتے ہیں خار مغیلان. شیخ سعدی نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. در بیابان شوق کا بخاہی زد قدم سرزنشہا گر کنن خار مغیلان. ایک ایسا انسان جو زبردست دشمن رسول اللہ کا, وہ جاتا تھا وہاں سے, وہ کانٹے چن کے لاتا تھا, اور جب سرکار دو عالم گزرتے تھے تو حضرت کے راستے میں وہ کانٹے بچھا دیتا تھا. اکثر ہوا ہے مسجد جاتے ہوئے کہ پیغمبر کے پاہائے مبارک میں وہ کانٹے چبھ جاتے تھے. ایک بار اگر کہہ دیتے رسول اللہ, وہی پتھر کا نہ بن جاتا.
ایک بار بھی حضرت یہی نہیں، قصاب کے ہاں جاتا تھا، وہاں سے اوجھڑیاں لاتا تھا، گندگی پچونی جو کہتے ہیں اس کو، وہ پوری کاٹ کر کے اوپر سے ساری گندگی رسول اللہ پہ خالی کر دیتا تھا. ایک بار بھی حضرت نے سر نہیں اٹھایا یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، بلکہ واپس آتے تھے، لباس تبدیل کرتے تھے یا غسل فرماتے تھے، کانٹا اگر چبھا ہے تو نکالتے تھے، نکلواتے تھے، دوبارہ مسجد میں جاتے تھے. چلتا رہا. ایک دن حضرت مسجد کی طرف گئے تو نہ گندگی پھینکی گئی اور نہ وہ بڑھیا والی داستان کی طرح ہے اور نہ کانٹے. پیغمبر جیسے ہی مسجد میں پہنچے فرمائے لگے بھائی وہ آج ہمارا دوست نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا کون دوست یا رسول اللہ؟ وہی کانٹے والا، اوجھڑیوں والا. دوست؟ ہاں دوست. کسی نے کہا صاحب بیمار ہے. بتایا کیوں نہیں پڑے؟ چلو 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 عیادت کو چلتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جوش کا نام اسلام سمجھتے ہیں، اتنا آپ کو اس نے ستایا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں نہ ہم جائیں گے نہ جانے دیں گے. پیغمبر نے فرمایا جی نہیں، میں بھی چلوں گا، آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے. کیا سبق ملا اس سے؟ جوش کا نام اسلام نہیں، اطاعت پیغمبر کا نام اسلام ہے. صلوات در محمد اطاعت رسول کا نام اسلام ہے. پیغمبر گئے، سننے بڑے مزیدار یاد آ گیا. دروازہ کھٹکھٹا ہے، وہ تو مریض ہے بیچارہ بستر پر ہے. اس کی بیوی آئی دروازے کے پاس. کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی تو دماغ میں بھی نہیں رہا ہوگا نا کہ ایسا آدمی ہمارے دروازے پہ آ سکتا. خیریت؟ ارے بھائی سنا ہے تمہارا شوہر بیمار ہے، معاف کرنا دیر سے اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے، ہم لوگ عیادت کے لیے آئے. اب تو حالت خراب ہو گئی جو سوچ نہیں سکتے تھے. ایک بات بتائیں، کسی کو بے عزت کرنا ہے نا، اپنے اخلاق سے بے عزت کیجئے، اس میں مزہ زیادہ ہے. کسی کو گالی دے کر کے اور برا بھلا کہہ کے آپ بے عزت نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی اوقات دکھلاتے ہیں ہم گالیاں دے کر کے. اب وہ حالت خراب اس کی. اے جی سنتے ہو؟ لکھنؤ کی زبان میں کیا ہوا؟ محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں. الٹے معذرت کر رہے ہیں کہ دیر سے خبر ملی ورنہ اور پہلے آتے. کیا کہتے ہو؟ دروازہ کھولوں؟ اب اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. عرب کا اخلاق بڑا مشہور تھا، دروازے کا آیا ہوا مہمان واپس نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے ہیں نا اربعین وغیرہ کا موقع دیکھیے، غریب سے غریب آدمی بھی لے کے کھڑا ہے کہ حسین کے میں. تو عربوں کا مزاج تھا پرانا، واپس کر دیں تو مزاج عرب کے خلاف ہے. بلا لیں، اتنا اس آدمی کو ستایا ہے کہ سامنا کیسے کریں گے. واپس کر دیں، بلا لیں، ٹینشن میں آ گیا. واپس کر دیں، بلا لیں، کیا کریں کیا کریں کیا کریں. کچھ دیر تک سوچتا رہا، آخرش فیصلہ کیا. میں کہا ٹھیک ہے، واپس کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلا لو، مگر سنو میں سامنا کیسے کروں گا؟ ایک کام کرو، میرے منہ پہ کپڑا ڈال دو. اس نے اپنا چہرہ ڈھک لیا، کپڑا ڈلوا لیا. رسول اللہ آ گئے. سلام علیکم. کیا حال ہے بھائی، کیسے ہو؟ سنا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، معاف کرنا تاخیر سے اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے. پیغمبر کہتے جا رہے ہیں، وہ چپ چاپ سنتا جا رہا ہے. آخرش کہنے لگا جب رسول اللہ فرما چکے، کہہ کے چپ ہو گئے، تب وہ کہتا ہے وہیں سے اندر سے چادر کے نیچے سے، ہے نا. یاد ہے نا بچپنے میں جب دادی جگاتی تھی صبح کو، اٹھو نماز پڑھو، تو لحاف کے اندر سے بولتے تھے نا چیٹی پڑ گئی ہے، تو وہی اندر سے بولا یا رسول اللہ. کچھ سمجھ میں آیا یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ گئے، یہ ان کا کام ہو گیا. ورنہ محمد نہ کہتا یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے اپنے دین میں شامل نہ کر لیں گے. اب سمجھے، چاہیے تب دین بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو رسول اللہ نے اب سمجھ میں آیا اسلام پھیلا ہے کردار پیغمبر سے، صبر امیر المؤمنین سے.
تو اب ہماری آپ کی اوقات اپنے تک. نماز امام جماعت تھوڑا دائرہ بڑھا, امام جمعہ اور بڑھا, مرجع ہو گئے اور بڑھا, نبی ہو گئے اور بڑھا, رحمت للعالمین. ساری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری, جو مصیبت ہو برداشت کیجئے مگر دین پہنچا کے جائیے. رحمت للعالمین اس دنیا سے چلے گئے, اب کیا ہوگا؟ اب کس کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کی جگہ بیٹھے گا اس کی وہی رسپانسبلٹی ہے جو رحمت للعالمین کی ہے. اسی بنیاد پر آپ دیکھیے مولا کائنات امیر المؤمنین, بس سن لیجیے اس کو, اس میں کوئی ہے جو بتا سکتا ہے در خیبر کا ویٹ کتنا تھا؟ شاید انہوں نے کہیں سن لیا. میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے, ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس ہے وہ کتاب, انہوں نے بتایا بھی. محدث دہلوی نے لکھا ہے در خیبر کا وزن 320 کنٹل. کتنا ہوا؟ 32 ٹن. ہلا سکتا ہے جتنا مجمع یہاں سے وہاں باہر تک ہے, سب مل کر کے اس کو ہلا سکتے ہیں. امیر المومنین نے کیا کیا ہے نا, اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاتھ پر ہے نا, پوری فوج ہے نا, ہم جس کو ہلا نہیں سکتے اس کو اکھاڑ لیا امیر المومنین نے. بہت نہیں جاؤں گا اس پر, خیبر نہیں پڑھنا ہے مجھ کو, لیکن صرف یہ سمجھانا ہے کہ جس آدمی کی طاقت کا یہ عالم ہے, کسی میں ہمت ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے, ہے نا. لیکن وہی علی جن کی طاقت کا یہ عالم ہے, رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے. اب تاریخ کیا کہتی ہے, ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب اسی انسان کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. سنا ہے نا, میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا. بعض کتابوں میں یہاں تک ہے کہ ایک آدمی کھینچتا ہوا, دوسرا آدمی پیچھے سے دھکیلتا ہوا. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے کہ کہاں وہ طاقت, کہاں یہ مجبوری. ہم آپ جو 1400 سال کے بعد کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں فطری بات ہے, پتہ نہیں یار وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے, ہوگا نہیں ہوگا. لیکن ایک ہوتا آئی وٹنس, جس آدمی نے دونوں منظر خود اس آنکھ سے دیکھا ہو, وہ کیسے جھٹلا دے؟ تو اسی زمانے کا واقعہ ہے نا. مولا اتنی طاقت آپ کے پاس, یہ کیوں برداشت کر لیا؟ عجب نہیں, علی جواب دے, ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا, دیکھتے رہو, 1 سیکنڈ میں بھی سمجھ میں آ جائے گا. اتنے میں تاریخ کہتی جیسے ہی یہ لوگ مولا کو لے کے نکلے, تب تک ایک یہودی تھا, دیکھا اس نے علی کو اس حال میں, کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ دوسرا کوئی ساتھی اس کا تھا. کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لیا تم نے؟ ہاں. کیوں؟ کہنے لگا میں خیبر کا یہودی ہوں, میری انہی آنکھوں نے دیکھا اس کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے. آج یہی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس آدمی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. میں بڑی سوچ میں یہ کہ کہاں وہ طاقت, کہاں یہ صبر. بہت غور کیا, ایک ہی بات میری سمجھ میں آئی کہ یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں. جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں, جب خدا چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں. جب یہ احساس ہو گیا میں نے کلمہ پڑھ لیا, عجب نہیں مولا مسکرا کے آواز دے, سمجھ میں آیا؟ اگر ایک یہودی بھی ہدایت کے لائق ہے, ہم اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہیں. جب یہاں تک آپ آ گئے, بہت دھیرے دھیرے لے کے آیا میں, جب یہاں تک آپ آ گئے تو اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اور وہ کس کی ہے؟ رسول اللہ. کیوں اتنا ہے یہ آخر امت کے لیے اتنا کیوں پریشان ہے, علی ہوں یا رسول اللہ ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا, دیکھیے ہم آپ کس کے باپ ہیں؟ بولیے. اپنے ہی بچوں کے تو بس نا, کسی کے 2 ہیں, کسی کے 4 ہیں, کسی کے 6 ہیں, بس نا. رسول اللہ پوری امت کے باپ ہیں. چنانچہ پیغمبر کی حدیث سے ارشاد فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ, ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب سمجھ میں آ گیا ہماری آپ کی اوقات کیا ہے. اس کے بعد اور آگے بڑھے, امام ہو گئے, امام جمعہ ہو گئے. اب جب جو نبی ہے وہ نبی نہیں ہے, وہ پوری امت کا باپ ہے. رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے, علی کون ہے؟ اس امت کے باپ ہیں. اب علی اس دنیا سے چلے گئے, امت بغیر باپ کے ہے؟ بولیے. حسن اپنے زمانے میں امت کے
باپ ہیں, اور ان کی تاریخ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. گالی کھا کے جنت تک پہنچانے کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا کہ پھر وہ واقعات سناؤں. اب حسن علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے, اب امت کا باپ کون ہے؟ امام حسین. تو حسین کون ہے؟ پوری امت کے باپ ہیں. ہو گئی بات طے. حسین کون؟ پوری امت کے باپ. اب پڑھیے وہ آیت کیا پڑھی تھی؟ اے صاحبان ایمان, بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. حسین پوری امت کے باپ ہیں, تو ان کی ذمہ داری پوری امت کو بچانا ہے. صلوات بر محمد. اب سمجھ آتی ہے بات؟ اب پھر واپس چلیے پرسوں کی گفتگو سے. ذمہ داری سمجھ میں آ گئی نا کس کی ہوئی؟ سماج کس کھائی میں تھا, رسول اللہ نے اٹھا کے اس کو کس بلندی تک پہنچایا, اور پھر رسول اللہ کے بعد وہی سماج گرتے گرتے کہاں پہنچا کہ جہاں اسی رسول کی اولاد کو جانور کی طرح ذبح کر دیا گیا. آخر امام حسین کو کہنا پڑا کہ یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں, الناس عبید الدنیا, دین ان کے لیے چچلی کے طور کے اوپر ہے, اور یہ دین بھی اسی وقت تک ہے جب تک دنیا سے نہیں ٹکراتا ہے. فَإِذَا مَحَّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. ذرا سا ان کو آزمایا جائے, وہ جو چٹنی بھر کا دین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب ان کو واقعی دیدار بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کا باپ کی ہے. ہم کو دیدار بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمارے باپ کی ہے. حسین پوری امت کے باپ ہیں, لہٰذا اب حسین کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی سماج کو پھر اس کھائی میں پلٹانا چاہتا ہے, حسین اس کے سامنے ڈٹ جائیں. صلوات بر محمد. آگے نا بات کل انشاءاللہ سے کنٹینیو کروں گا. جو بھی اب اس امت کو پھر اسی دور جاہلیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ پہچانو تمہارے زمانے کا رہنما کون ہے, تمہارے زمانے کا امام کون ہے. اسی لیے روایت کہتی ہے من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا, ہاں بولیے, میتتن جاہلیہ یا جہالہ. صلوات در محمد. ہنر یہی ہے, ماتا میتتن جاہلیہ یا ماتا میتت الجہالہ. وہ جاہلیت کی موت مرے گا یا جہالت کی موت مرے گا؟ حدیث جاہلیت کہہ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کچھ تو ڈفرنس ہے جاہلیت اور جہالت میں. صلوات در محمد. بس کیا فرق ہے اس میں؟ حدیث نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہالت کی موت مرے گا. حدیث نے کیا کہا ہے؟ جاہلیت کی موت مرے گا. جہالت میں فرق ہے. جہالت ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہم نے نہیں پڑھا لکھا, ہم کون ہے؟ جاہل ہے. ہمارے اندر کیا ہے؟ جہالت ہے. جاہلیت اس کو نہیں کہتے. جاہلیت پیریڈ کا نام ہے, سمجھ گئے آپ؟ جاہلیت زمانے کا نام ہے. کس زمانے کو جاہلیت کہتے ہیں کمیل بھائی؟ یہ عجیب ہے, رسول اللہ کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے. وہ جاہلیت کا زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ کفر کا, ہے نا, بے دینی کا, لا مذہبیت کا. اب سمجھ میں آیا حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے, جہالت کی موت نہیں ہے اس کی, جاہلیت کی موت, واپس پھر اسی کھائی میں جا رہا ہے. لہٰذا اگر تم کو اس گندگی سے نکلنا ہے تو اپنے امام سے وابستہ رہو. اور یہی سیکھ دینے کے لیے حسین نے بیعت, کل اس پر تفصیل سے بات ہوگی, حسین نے بیعت سے انکار کیا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی جائے کہ اگر تم کو جاہلیت سے بچنا ہے تو اپنے زمانے کے امام کے پیرو رہو. صلوات بر محمد. اور اسی بنیاد پر حضرت سید الشہداء نے یزید کی بیعت سے انکار کیا, اور بار بار یہ کہا کہ انکار کا میرا مقصد کیا ہے؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ اب تو مقصد سمجھ میں آئے گا نا حسین علیہ السلام کا۔ آخری فقرہ تو میرے خیال میں کسی مذہب کے رہنما نے آج تک اس طرح جملہ شاید ہی کہا جو امام حسین سلام اللہ علیہ کا ہے۔ فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے، تلوارو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو مقصد سمجھ میں آ گیا نا حسین کا کیا ہے؟ بیعت سے اچھا ایک بات بتائیے آپ، تھوڑا سا کبھی آدمی دنیا میں لائق ہو نالائق ہو، ظفر بولو، لائق ہو نالائق ہو، ہر باپ کو اولاد پیاری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہر انسان کو عزت پیاری ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا بیٹا علی اکبر جیسا نہیں تھا، کسی کی بہنیں زینب و ام کلثوم جیسی نہیں تھی۔ اگر یاد رہا تو کل اس پر بات کروں، امام حسین کو سب پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ابھی چند پولیس والے ہمارے گھر میں یہاں گھس جائیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو پکڑ کے یہ یہاں بازو سے رسی باندھ کر کے 4-6 عورتوں کو اور سڑک پہ ٹہلاتے ہوئے پولیس اسٹیشن تک لے کے چلے جائیں، آدمی محلہ چھوڑ دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی گاؤں چھوڑ دے گا۔ کاہے کے لیے؟ آبرو کی خاطر، عزت کی خاطر۔ انصاف سے بتائیے، ہمارے گھر کی عورتوں کی آبرو زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی نواسیوں کی، علی کی بہوؤں کی؟ اور یہ سب حسین کو پتا تھا، اس کے باوجود حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ کیوں؟ لطلب الاصلاح، تاکہ ہم سدھر جائیں۔ اس لیے ایک جملہ میں کہنے لگا، ادھر ایک ہفتے سے شروع ہوا ہے، محرم اصلاح کا مہینہ ہے، محرم سدھرنے کا مہینہ ہے، محرم استغفار کا مہینہ ہے، محرم توبہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ حسین نے ہمارے ہی لیے تو ساری قربانی پیش کی ہے۔ 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقصد حسین علیہ السلام پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا کا مقصد امر بالمعروف ہے، مولا کا مقصد نہی عن المنکر ہے، مولا کا مقصد ہے بھی جہالت سے، عبارت ہے اس طرح کی، الذین بذلوا محاجہم، ان لوگوں نے جو اپنا خون جگر پیش کیا ہے، کاہے کے لیے؟ لینقذوا عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکیں۔ تو حسین کے مقاصد میں کیا ہے؟ مقصد اصلاح، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہالت سے نکلنا۔ یہ مہینہ اسی اصلاح کا مہینہ ہے۔ اور واقعاً دعا کیجیے اللہ ہماری، ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، اس میں بھی ممکن ہے آپ گریہ کر لیں۔ کیسے اصلاح ہوتی ہے؟ ہوتا ہے نا، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ خدا نے ان کو جو اسٹیمنا دیا ہے، توفیق دی ہے، 8 بجے یہاں پڑھنا ہے، 9 بجے وہاں پڑھنا ہے، 11 بجے وہاں پڑھنا ہے، 2 بجے رات کو وہاں پڑھنا ہے، ایک عالم دین۔ اور وہ ہے یہ قصہ جو سنانے جا رہا ہوں کسی کتاب کا نہیں، یوٹیوب پر جو ہے وہ عربوں نے بھی پڑھا ہے اس کو، فارسی زبان والوں نے پڑھا ہے اس کو، اور اس پر فلم بھی بن چکی ہے۔ ایک لڑکا ہے، ایک آدمی ہے، لڑکا نہیں ایک آدمی ہے، علی گندابی، کیا نام ہے؟ گنداب گاؤں کا نام ہے اس کا، وہاں نام ہے اس کا علی، شراب کباب مست لا یعقل۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ صاحب میری مجلس ختم ہوئی۔ اچھا پرانے زمانے میں جب گاؤں ہوتا تھا تو سائڈ میں دیواریں ہوتی تھی، ایک دروازہ ہوتا تھا، یہ اس گاؤں سے مجلس پڑھ کے چلے اور اب ان کو جانا ہے فرض کیجئے صاحب دوسرے گاؤں میں، جیسے ہی پہنچے دیکھا دروازہ بند، ارے اتنی سے میرے دروازہ کھٹکھٹایا، پیچھے سے نشے کی حالت میں علی گندابی کی آواز آئی، کون ہے؟ انہوں نے کہا بھائی علی میں ہوں فلاں، مجلس ہونا ہے یار، چاند ہو گیا، چاند رات ہے بھائی۔
کیا مطلب؟ کیا کہا؟ چاند ہو گیا، محرم آ گیا، نشے کے عالم میں ہے مگر اتنا ہوش ہے. وہی کہنے لگا علی تم اتنے گندے ہو گئے ہو، محرم آ گیا تم کو ہوش نہیں ہے. جلدی سے دروازہ کھولا اس نے، اور اب مولوی صاحب کہتے ہیں ہاتھ میں اس کے چاقو چمچماتا ہوا. کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجلس میں. کہا چوپ یہاں بیٹھو، پہلے ہماری مجلس پڑھو. آج چاند رات ہو گئی نا، پہلے میری مجلس پڑھو. میں نے کہا بھائی علی یار تم ذرا سوچو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مجمع ہونا چاہیے، فرش ہونا چاہیے، ممبر ہونا چاہیے. ممبر چاہیے، آؤ. وہ ہاتھ رکھا، یہ گھٹنا رکھا. کہا بیٹھو. نہیں پڑھوں مار دوں گا میں تم کو. اب یہ بیچارے کیا کرے، مرتا نہ تو کرتا کیا. بیٹھ گئے اور اس نے شرط بھی لگائی، اگرچہ پہلی محرم ہے چاند رات، کہ جناب عباس کے مسائل پڑھنے پڑیں گے. اچھا صاحب پڑھ دیتا ہوں. وہ دو چار اپنا شعر ویر جو اسی حالت میں کون کیا پڑھتا پڑھا، اور علی نے رونا شروع کیا. یہ چلے گئے. دوسرے دن دوپہر مسجد میں جو پبلک آئی، لوگوں نے سے کہا بھائی مبارک، کیا ہوا؟ کہا اپنے علی نے توبہ کر لی. واقعی؟ اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کل تک شرابی کبابی آج مجلس میں چلا آیا، بابا اس نے توبہ کیا، خدا قبول کرتا ہے، ہم کون ہے بگانے والے؟ نمازیوں نے کہا اگر ایسا چلو گھر سے اس کو لاتے ہیں، بھائی شرمائے نہیں، توبہ کر لیا. آئے دروازہ کھٹکھٹایا، معلوم وہ علی نہیں ہے، بیوی نکلی. کیا بات ہے؟ کہا علی بھائی کہاں گئے؟ کہ وہ تو گئے. کہاں گئے؟ کربلا. کیوں؟ کہ رات آدھی رات کے بعد آیا، روتا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی، کہنے لگا میں کتنا گندا ہو گیا ہوں، میں کتنا نالائق ہو گیا ہوں، محرم آ گیا مجھ کو پتا نہیں ہے، اب میں سدھرنے جا رہا ہوں. لوٹ کے آ گیا تو ٹھیک، میرے بچے تمہارے حوالے میں جا رہا ہوں مولا کے ہاں ٹھیک ہونے. 2 جوڑے کپڑے رکھے اس نے بیگ میں، چلا گیا. بات ختم ہو گئی. اب وہاں کا لوگ بیان کرتے ہیں کچھ دن تک کربلا میں رہا، توبہ استغفار جو بھی کیا. کربلا کے بعد کیا سمجھ میں آیا؟ اس کے آگے نجف. اس زمانے میں مرجعیت کا زمانہ تھا، مرحوم مرزا شیرازی کا، جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا. ان کے پیچھے نماز میں لگا رہا، بہت ان کا مقرب ہو گیا، اگلی صف میں نماز پڑھنے لگا. حسین کی بارگاہ سدھرنے کی جگہ. کل ایک دن جو ہے کسی عالم کا انتقال ہوا نجف میں، آگئے جو ہے وہ شیرازی نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں حرم کے گرد میں ایک قبر تیار کرو، مغرب کے وقت جنازہ لے آنا، مغرب و عشاء کے درمیان میت کی نماز پڑھا دوں گا، عشاء کے بعد دفن ہو جائے. مغرب کی نماز ختم ہوئی، آئے جو ہے مرزا شیرازی پلٹے، تب تک خبر آئی کہ صاحب وہ کچھ ایسے ہی سکتا وقتا ہو گیا تھا، ہارٹ بیٹ رک گئی تھی، وہ تو چل پڑی، زندہ ہو گئے وہ. تو مرزا نے فرمایا کہ اس کا مطلب کوئی مصلحت ہے، اس قبر کو برابر مت کرنا، بند مت کرنا. کیا مصلحت خدا کی؟ یہ علی گندا بھی وہی پرانا گناہگار نا، سن رہا تھا، گر گیا سجدے میں، وہیں سے کہتا مولا ایک قبر خالی ہوئی ہے، ہم کو دلا دیجیے بار. یا امیر المومنین ایک قبر خالی ہو گئی مولا، مجھ کو دلا دیجیے مولا، یا علی یا. تھوڑی دیر تک روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، آواز بند ہو گئی، علی علی علی. لوگوں نے ہلایا، معلوم ہوا علی چلے گئے. اب سمجھ میں آیا میرے بھائیو، محرم اصلاح کا مہینہ ہے، محرم توبہ کا مہینہ ہے، محرم استغفار کا مہینہ ہے، محرم سدھرنے کا مہینہ ہے. خدا ایک سے ایک لوگ سدھرے اسی محرم میں، ایک سے ایک لوگ. ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. حسین کے طفیل میں جا رہا ہے نا قافلہ مولا کا، جا رہا ہے. عجیب ہے، ایک ماں ہے، بیٹا ہے اس کا، اس کی بہو ہے، تازہ تازہ شادی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے. جب یہ قافلہ رکتا ہے تب وہ رکتا ہے. جب کئی بار ایسا ہوا تو ماں، جس کا نام قمر لکھا ہے تاریخ نے، اپنے بیٹے وہب سے کہا جاؤ دیکھو کیا ہے، کون ہے یہ جب ہم رکتے ہیں تب یہ لوگ رکتے ہیں. وہاں سے وہب پلٹ گیا، کہنے لگے اماں مسلمانوں کے رسول ان کے نواز حسین ہے، کربلا جا رہے ہیں، یزید کی بیعت سے انکار کر. اے بیٹا نام بہت سنا ہے، چلو ذرا سا مل لیں. آئی حسین کے پاس، جو آئے گا وہ سدھرے گا نہیں، وہ صحیح نہیں ہوگا. کیا ہوا؟ وہی کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا اے بیٹا اب قافلہ الگ نہیں ہوگا،
گھر جا کے جوڑ لیجئے گا. مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقام، ہم لوگوں کے بزرگ تھے، ہمارے پرنسپل صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ 17واں دن تھا عاشور کے دن اس کے اسلام کا. اب اس سے آپ جوڑ لیجئے گا کب راستے ملاقات ہوئی، کب کلمہ پڑھا. 17 دن میں ایسا کیا ہے امام حسین نے، ایسی تربیت، 2 جملے ختم ہو گئی بات. ایسی تربیت کی ہے مولا نے کہ روایت کہتی ہے جب عاشور کا دن آ گیا نا، ماں نے بلایا قمر نے، بیٹا فاطمہ کے لال پر اپنی جان قربان کر دو. وہیب نے کہا میری ہمت کی ماں کے حکم سے سرتابی کروں. جاؤ بیٹا. تیار ہونے لگا. بیوی نے کہا کہاں؟ مرنے جا رہا. تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا آدمی کہتا کچھ ہے، سامنے والا سمجھتا کچھ ہے. تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ وہیب نے کہا یہ خیمے دیکھ رہی ہو؟ ہاں. جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا. وہیب کی بیوی نے کہا وہیب میں دنیا کی بات نہیں کر رہی ہوں. کہا پھر؟ کہا تم تو شہید ہو کے جنت میں جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ تب کہا جب تک حسین کے سامنے وعدہ نہیں کرو گے کہ بغیر مجھے لیے ہوئے نہیں جاؤ گے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. حسین کے سامنے وعدہ ہوا. وہیب میدان میں چلے گئے. روایت کہتی ہے کہ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا زخموں سے چور ہو گئے. کیا سمجھ میں آیا؟ واپس آ گئے. اماں راضی ہو؟ اب تو خوش ہو؟ انصاف سے بتائیے. اوپر آواز جا رہی ہے، عورتیں سن رہی ہیں، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ماں ہے، ان سے میں پوچھتا ہوں اگر تمہارا کیا فطرت ہے؟ یہاں بھی تیر لگا ہے، یہاں بھی زخم لگا ہے. ایک ایک جگہ دیکھنا چاہیے تھا کہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ مگر وہیب کی ماں نے کیا کہا؟ نہیں. کیوں؟ کہ جب تک سر الگ نہیں ہو جائے گا میں تم سے راضی نہیں ہوں. وہیب میدان میں آئے. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب گھوڑے سے گر پڑے. کسی ظالم نے سر جدا کر کے ماں کی طرف پھینک دیا. اس 17 دن میں کیا کر دیا حسین نے؟ کہتے وہیب کی ماں نے بیٹے کا سر ہاتھ میں لیا. میرے لال شاباش، تو نے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، یہ کہہ کر کے پھینک دیا. مجلس تمام ہو گئی. اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ مومنہ بھی معمولی نہیں ہے جو وہیب کی زوجہ 1.5 منٹ کے اندر. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہیب کے بھی بازو قلم ہو گئے تھے. اس کے بعد وہیب نے اچانک کیا دیکھا کہ بیوی وہیب کی ہاتھ میں ایک بھالا لیے ہوئے، نیزہ لیے یا حسین کرتی ہوئی مقتل کی طرف آ گئی. وہیب دوڑ کے آئے. کیا بات ہے؟ کہاں چلی آئی ہو تم؟ کہا آئی ہوں اپنے مولا کی طرف سے دفاع کر. وہیب نے کہا ابھی میں آ رہا تھا، تم نے مجھ کو آنے سے روکا، اب تم کیوں؟ کہ وہیب جس وقت میں نے تم کو روکا تھا مجھ کو پتا نہیں تھا میرا مولا اتنا اکیلا ہے، میرا مولا اتنا تنہا ہے. کہا اب کیا ہوا؟ کہا میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی، اتنے میں آقا کی آواز آئی حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ وہیب نے سمجھایا واپس چلی جاؤ. نہیں سمجھ میں آیا، ہاتھ تو ہے نہیں، دانتوں سے ردا دبائی، کھینچ کے لے آئے، نہیں کر سکے. سبحان اللہ، کیا غیرت تھی. رخ کیا خیمے کا. آقا سب برداشت ہے، ناموس کا نکلنا برداشت نہیں ہے. مولا میری زوجہ کو سمجھا کے واپس کر دو. دل چاہتا عرض کرو وہیب اپنی زوجہ کے لیے اتنی غیرت. ارے کاش تم زندہ رہتے، دیکھتے عصر عاشور کے بعد کس طریقے سے علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک پھر آئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ اس ایام عزا میں جو لوگ جہاں جس طرح بھی حسین کی عزاداری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما. اس عشرہ مجالس میں بھی جو لوگ جس طرح بھی تعاون کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما. عزائے حسین میں ہم سب کو خلوص نیت عنایت فرما. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.